अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो गिली बलिस्तान के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं शफ़ाल डून। नाज़रीन, आज मैं एक नई चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जैसे गिली बलिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो ये एक नई चीज़ है, जो ये है कि गिली बलिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन में जो वाल के तौर पर दीवार के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर आप सबसे पहले तो पत्थर इस्तेमाल होता है, और अगर शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो पत्थर की जगह चंद ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ब्लॉक जो पंजाब के शहरों की नस्बत ब्लॉक भी कुछ और सिस्टम का होता है। यहाँ पर जो ब्लॉक होता है वो अंदर से खाली होता है और बाहर से पुर होता है। लेकिन गिल बल्तिस्तान की नस्बत से गिल बल्तिस्तान में देखा जाए तो जो ब्लॉक है वो कुछ और किस्म का होता है, वो पूरा फिल होता है। आज हम एक चीज़ नई चीज़ गिल बल्तिस्तान के तनाजुर में दिखाने जा रहे हैं। वो ये है कि मैं ये एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईंट की फैक्ट्री है, ईंट की भट्ठी है, ईंट बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो जो है ईंट मैं आपको हाथ में लेकर भी दिखाता हूँ, और इस कंपनी में मैं मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन दिखा रहा है यहाँ पर जो ईंट है, ईंट को ईंट ये जो ईंट है इससे दीवारें बनाई जाती हैं। और ईंट जो है रियल जो हमारा पत्थर होता है, पत्थर से भी सख्त होता है, और सालों साल ये अपनी शक्ल मजबूती से रखता है और मौजूद रहता है। और दूसरी बात यह है कि उसको रिप्लेस करके दूसरी दीवार में लगाया जा सकता है। और इस ईंट की खसूसियत ये है कि ये ज़मीन की जो जगह है, ज़मीन कम एरिया लेती है और मजबूत दीवार बना देती है। मैं अभी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ, मेरा कैमरामैन मेरा दिखाएगा। सबसे पहले जो भट्ठी आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर धुआं भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ईंट पकाए जा रहे हैं, और ईंट बनाकर आगे शिफ्ट जो हम दिखाते जाएंगे। ये जो खेत हैं वहाँ से ट्रैक्टर और ट्राली के ज़रिए मिट्टी बनाई जाती है, और मिट्टी के ज़रिए निकाल कर पहले गिली की जाती है। जिस तरह का प्रोसेस है मैं इस भाई से पूछने जा रहा हूँ। मैं भाई से पूछूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का भाई, शुक्र। ये काली चीज़ जो आपने लाई, ये क्या चीज़ है? ये कोला है। कोयला है? ये ईंट बनाने में इस्तेमाल होता है? ईट ईट बनाने में ईंट ईट पता है? ईट उधर पेड़ों में बनता है, उधर मैदान में। जी। इधर इसको पकाता है ये। ईंट बनता पेड़ों में किस तरह बनता है? वो इसके लोहे से सच्चा होता है, लोहे का। जी जी उसमें ये जो मजदूर है वो लगा हुआ होता है। जी। वो बनाता है, फिर गधे वाला उठाता है, इधर लगाता है, हम पकाता है। तो ये जो कोयला है वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल ये होता है? आग आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे होना पंजाब से। अच्छा, थोड़ा बंद करो। जी नाज़रीन, ये आपने देखा है जो ब्लॉक बनाए जाते हैं और पकाए जा रहे हैं, किस तरह बनाए जा रहे हैं। ये पकाने वाला जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। ये ब्लॉक पहले यहाँ पर इन्होंने एक सीध में एक सीक्वेंस से रखा हुआ है, और यहाँ पे जो ईंट ईंट जो है यहाँ सीक्वेंस से इन्होंने तरतीब दी है। और इसके ऊपर जो कोयला है, पहले कोयला डाला जाता है और आग जलाई जाती है, और आग के ज़रिए इसको पकाई जाती है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आए भाई, आप बता दें कि किस तरह के आप ये प्रोसेस मालूम होता है। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने एक सीक्वेंस से ये ईंट रखे हुए हैं यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर। तो ये सुराख भी आपने रखे हुए, तो कैसे इसका प्रोसेस कैसा है कि तो कोयला कोयला किस तरफ से डाला जाता है और कैसे बनाया जाता हम इसको ऊपर से कोयला डालते हैं, नीचे से आग जल जाता है नीचे से। उसके ज़रिए से ईंट पक जाते हैं सही मजबूत। है? तो आग कहाँ से यहाँ से ऊपर तक पहुँच जाती है? हाँ, ऊपर तक पहुंच जाते हैं आग। अच्छा, आग का ये जोर कितना बहुत होता है कितना ना। टाइम लेता है और पकने में एक ये ईंट? एक दिन में, ये एक ईंट नहीं, तकरीबन एक संतर में 3-4 हज़ार ईंट होते हैं ना। ये दिन में 7 संतर पक जाते हैं। 4 हज़ार ईंट एक संतर में, दिन में 7 संतर पक जाते हैं। तकरीबन 30-40 हज़ार ईंट दिन में पक जाते हैं 24 घंटों में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ईंट बना लेते हैं आप, तो इसमें पकने में जो है कितना अरसा, कितना टाइम में एक जो बन जाता है, और इसका टोटल खर्चा कितने तक आ जाता है एक ईंट बनने में? खर्चे का तो हमको पता नहीं है, मगर हम तो मजदूर हैं ना इधर। ईंट तो उधर कच्चा ईंट डालते एक दिन में, फिर 2-3 दिन उसमें लगते सूखने में ना। ईंट जब सूख जाते फिर भट्टे में लगाते हैं। भट्टे में लगाते फिर तकरीबन आग गुजर जाते हैं इस तरह। अच्छा, दूसरी बात, आप मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये जो ऊपर आप लोगों ने ये भट्ठी टाइप की बनाई है, इसका आप आग यहाँ पे जलाते हैं लेकिन धुआं वहाँ पे निकलाते हैं, धुआं उसका उसके क्या सीन है? ये टेक्नोलॉजी है ना, इस तरह धुआं ऊपर से निकल जाते हैं। आग का इतना जोर नहीं होता ना पर। हाँ। तो आप इस तरह इतनी गर्मी में अक्सर गर्मियों में भी ऐसा हाई टेम्परेचर में बना लेते हैं, तो इस तरह की गर्मी या आप लोगों को फील नहीं होती? इतना मुश्किल हार्ड काम जो आप कर रहे हैं, तो मुश्किल तो होता होगा। नहीं, बस हम इसके साथ हमारा बहुत अरसा हो गया ना। हाँ, तो बस। कितना अर्सा हुआ आपका? हमारा तकरीबन हो गया 6-7 साल हमारा हो छः गया। सात साल हो गए।
تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے پکنے کے بعد آپ کتنا کیا کنسیڈر کرتے ہیں یہ کتنا مضبوط ہوتا ہے پتھر کی طرح مضبوط ہوتا ہے؟ بہت مضبوطی ہے اس کا ماشاء اللہ، صحیح مضبوط ہوتے ہیں اینٹ۔ اچھا یہ ایک دفعہ مکان گرا لیتے ہیں مکان گرانے کے بعد دوبارہ یہ کام آ جاتا ہے؟ ہاں کام آ جاتا ہے، پھر صفائی کر کے پھر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کی زندگی مثلا یہ کتنے عرصے تک یہ ٹک کے رہ سکتا ہے؟ یہ بہت عرصے تک کام کرتے ہیں ماشاء اللہ، ہاں۔ جو اینٹ یہ بنایا جاتا ہے اس اینٹ کے اندر کوئی ٹیکنالوجی ڈالی جاتی کوئی کیمیکل ایسا جو نہیں نہیں کیمیکل نہیں ہے، بس یہی گارے سے بن کے مٹی سے، جی ہاں مٹی سے بن کے۔ ٹھیک بند کرنا تو اس طرح پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو بٹھی کے اوپر ایک مینار سی ہے اس کے اوپر دھواں نکل آتا ہے اور ناظرین میں دکھا دوں تو اس کے میرا کیمرہ مین اس کے چاروں طرف دکھا لے گا کہ یہ سارے بٹھی کے جو اینٹ کے جو بٹھی وغیرہ کہتے ہیں وہ لگے ہوئے یہاں پر دڑا دڑ کام جاری ہے اور یہاں سے اکثر شہر ایریا پر جو جاتا ہے بلاک اور جو اینٹ جو ہم کہتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں اور ڈلائی کے ذریعے جاتے ہیں اور پھر شہر ایریا میں جا کر اس کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے لیکن اگر گلی بلتستان کے تناظر میں دیکھوں تو یہ اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ یہاں پر بنائے گئے ہیں میں نے نیچے سے دکھایا ہے یہ چھوٹے سوراخ ہیں آگے جا کر یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور بعض جگہوں پر یہ سوراخ جو ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے یہ جو سوراخ ہیں یہاں پر ڈانپے گئے ہیں بند کیے گئے ہیں اوپر مٹی ڈالی گئی ہے اور ساتھ ہی ناظرین میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہمارے عقب میں جو موجود ہیں وہاں مشینوں سے مٹی نکالی جاتی ہے اور ٹریکٹر کے ذریعے یہ لا کر کہیں دوسرا پروسیس کیا جاتا ہے میں سارا پروسیس آپ کو وقفاً و فوقاً میں دکھاتا جاؤں گا میرا کیمرہ مین آئے گا میں دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنا وہ جو ہے آگ جلائی جاتی ہے جی ناظرین ابھی میں موجود ہوں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو مٹی کے بڑے بڑے وہ نظر آتے ہیں اس کے اندر یہ سوراخ جو ہوتے ہیں سوراخوں کو بند کیا گیا ہے مجھے اندر سے میرے پیروں سے یہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے بہت سخت گرمی ہے اور یہاں مجھے پسینے شروع ہو گئے ہیں یہ ہائی ٹمپریچر پر انہوں نے جو بٹھی کا کام شروع کیا ہوا ہے وہ یہ اور یہاں پر ناظرین میرا کیمرہ مین دکھائے گا انہوں نے یہاں پہ توا رکھا ہوا ہے توا کے ذریعے سیدھا کیا کہتے ہیں روٹی پکاتے ہیں اور اس توے کو اٹھا کے دیکھا جائے تو بہت سخت گرمی یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے اور گرم جو ہوا نکل رہی ہوتی ہے دوسری جو ہے یہاں پر انہوں نے توا سا الٹا رکھا ہوا ہے اس کا کیا سسٹم ہے ان سے پوچھتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ انکل یہ آپ نے یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے جو اس کے اندر کیا سسٹم ہے یہ ایٹ ہے جی یہ آگ پر پک رہے یہ سارا آگ ہے یہ آپ دکھائیں آگ ہے یہ جی دیکھو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ آگ نیچے نظر آ رہی ہے میرا کیمرہ مین دکھائے گا تھوڑا زوم کر کے دکھا لیجیے گا جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگ جو نیچے نظر آ رہی ہے اور پورا اس کے اندر اتنی سخت اس کے ساتھ یہ دوسرا سوراخ ہے وہاں پر اینٹ پک رہی ہے اور بہت نیچے تک کافی نظر آ رہا ہے بہت ٹمپریچر ہے جی انکل یہ کتنے عرصے میں یہ اینٹ جو ایک اینٹ کتنا ٹائم لگتا ہے پہلے بھی ہم نے پوچھا ایک بھائی سے ابھی آپ سے دوبارہ پوچھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ 24 گھنٹوں میں 20,000 ایٹ پک رہے ہیں۔ ہاں یہ جی۔ پورا بٹھی ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں کیا یہ کرتے ہیں پورا بٹی ایک مہینے میں چکر پک جاتے ہیں 8.5 لاکھ ایٹ۔ 8.5 لاکھ جی۔ اچھا تو یہ جو ہے آپ کب سے دن میں کتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں یہ دن میں تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ہم اس پہ کو ٹائم لگاتے ہیں آگ کو جلاتے ہیں جب آگ جلاتے ہیں تو ایٹ پکتے ہیں۔ تو آگ جلا کے جو چھوڑتے ہیں تو بعد میں آبادی کے لیے یا کسی جانور کے لیے اس طرح خطرہ نہیں ہوتا نہیں یعنی نہیں آگ ادھر پھیل ہم جائیں 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر نہ کسی کو چوڑتے ہیں نہ کوئی ڈنگر منگر ادھر اوپر چوڑتے ہیں۔ ہاں جی ادھر ہم اچھا 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو کوئلہ آپ استعمال کرتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے یہ کوٹھے سے آتے ہیں جی۔ کوئٹہ سے آتا ہاں جی۔ ہے جی ناظرین ابھی فیل ہو رہا ہے ہمیں بہت زیادہ یہاں گرمی ہے اس توے کے اوپر آپ ہاتھ یا پیر سیدھا نہیں لگا سکتے اس کے لیے یہ انکل نے یہ اٹھائی ہوئی ہے یہ چیز ہے اس کے ذریعے یوں اٹھا لیتے ہیں اور اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے ماما جی جی یہ کیوں چیک کیا۔ بار بار آپ اٹھا لیتے ہیں اس کو کیوں اٹھاتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں جب پکا ہوئے یا نہیں ہم پکا کے نا پھر ایٹ صحیح بنا کے جو مکان بناتے ہیں نا وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے جب کچا ایٹ ہوتے ہیں نا۔ اچھا اچھا آپ اینٹ کتنا پکا ہوا اس کے چیکنگ کرتے ہیں یہ جب ایٹ پک جاتے ہیں تو سفید بن جاتے ہیں آگ سفید ہو جاتے ہیں جب
ایٹ پکا نہیں ہوتا ہے تو آگ سرخ رہتے ہیں، اچھا اچھا جب ایٹ پک جاتے ہیں سفید بن جاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ایک بڑی سینس انسانی سینس استعمال ہوتی ہے جب اینٹ پکی نہیں ہوتی، یہ ڈیوریشن جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس وقت آگ کی جو سمت یعنی آگ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل لال کلر کی ہوتی ہے، جیسے یہ انکل کہہ رہے ہیں، اور جب پک جاتی ہے تو یہ ایٹ کچے ہے، یہ دیکھو ابھی اس میں آگ ہے، یہ کچے ہے، جی جی اچھا یہ جو ہے یہ بھی کچے ہے، یہ آگ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ جی جی کچے ہے، بالکل یہ ابھی کچا ہے آگ ہے، یہ ابھی پکا ہوا نہیں ہے، یہ جو سفید آگ ہے نا یہ دیکھو ابھی یہ دکھا ابھی لے پک گا رہی ہے، یہ سفید آگ جو ہے یہ وہاں پک سفید رہی ہے، آگ ہے، یہ یہ ناظرین ابھی مجھے پک نظر رہی آ ہے۔ رہا ہے یہ بالکل تقریباً 7 سے 8 فٹ نیچے تک ٹوٹل یہ آگ ہے۔ اچھا بالکل انکل، یہ ساتھ ایک اور چیز ہے، آپ لوگوں نے یہ دیوار لگائی چھوٹی اینٹوں کی، ہاں جی، اوپر نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، آپ اوپر چل رہے ہیں، یہ کہیں گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں گر نہیں سکتے، کیوں اس کو ہم نے جالی بنائے ہوتے ہیں، باقی زمین کا طرف بنا ہوئے ہوتے ہیں، ہاں جی جی ناظرین، میں نے آپ کو اس کا پروسیس آپ کو بتایا، لیکن گل بلتستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس چیز کا کنسپٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی سینس استعمال ہوتا ہے تو یہ ضرور ہوگی، فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس میں یہ ہے گل بلتستان کی آبادی میں ایک تھوڑی ریڈکشن آ سکتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کی زمین کم پڑتی ہے، اس میں زمین کم استعمال ہوتی ہے، بلاک میں اگر 3 سے 4 انچ زمین استعمال ہوتی ہے تو اس میں 2 سے 2.5 انچ تک استعمال ہوتی ہے، تو اس تناظر میں یہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین اسی طرح باقی ویڈیوز بھی نئے ویڈیوز جو ہوتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کے متعلق یا کسی نئی چیز کے متعلق جو ویڈیوز آتے ہیں میں آپ کو دیتا رہوں گا، اور آپ میرے پیج کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب، جو میرا ہیلو جی بی کے نام سے یوٹیوب پر میرا پیج اسٹوڈیو ہے، اس کو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔